سکھائے اور وہ سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کلمات کا ورد شروع کیا فتاب علیہ، تو اللہ نے ان پہ رجوع کر لیا۔ تابہ کا معنی رجوع ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے دوبارہ ان پہ اپنی رحمت کا نزول کر دیا، اور اس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے جو تھوڑا سا عتاب ہوا تھا اس کو ہٹا دیا، پھر باقاعدہ ان پر اسی شان سے رجوع ہو گئے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں، اور کوئی ذات اور شخصیت نہیں جو کسی کے گناہ معاف کر سکے۔ یعنی یہ غلطیاں ہیں لوگوں کی جو انسانوں سے غلطیاں معاف کراتے ہیں، تو یہود و نصارہ میں یا کچھ اسلام کے اندر گمراہ فرقوں نے اپنے پیشواؤں سے پیسے دے کر غلطیاں معاف کرانے کے جو چکر چلائے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ انہو، اللہ ہی، هو التواب الرحیم، کتنی تاکید ہے، وہی بالیقین وہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو کسی کی توبہ قبول کر سکے۔ تو تواب بندوں کے لیے بھی کہنا توابین، ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ خود بھی تواب ہیں۔ جب بندے تواب ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے، اور جب اللہ کے لیے لفظ تواب ہو تو اس کا معنی ہے اللہ خوب بندوں پر رجوع کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے۔ تو پہلا حکم تھا حاکمانہ کہ تم نے جرم کیا، قصور کیا، نکل جاؤ میری جنت سے۔ اب دوسرا حکم حکیمانہ، کیونکہ نکالنا تو تھا ہی، کیونکہ خلیفہ تو زمین، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فی الجنت خلیفہ تو کہا ہی نہیں تھا، پروگرام ہی زمین کی خلافت کا تھا، اس لیے یہاں تو آنا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو آنے کے لیے قائم کیا۔ تو قلنا اہبطوا، اب پیار کا لفظ ہے، دیکھو اہبطوا وہاں بھی ہے لیکن وہاں تحدید ہے، اور یہاں اہبطوا پیار کا لفظ ہے۔ قلنا اہبطوا منہا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس جنت سے۔ تو یہ تاکید ایسی تاکید نہیں ہے، وہاں تحدید کے طور پہ تھی اور یہاں تکریم کے طور پہ ہے۔ منہا جمیعاً، اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، یعنی آپ اپنی پوری نسل انسانی سمیت ہی چلے جاؤ۔ اب آپ کی نسل بھی زمین پہ پیدا ہوگی، اور تمہیں زمین پہ کیوں بھیج رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہاں صرف کھیتی باڑی کرو گے، اس لیے کہ وہاں صنعتیں لگاؤ گے، اس لیے کہ وہاں کارخانے لگاؤ گے، اس لیے کہ وہاں مارکیٹیں چلاؤ گے، بلڈنگیں بناؤ گے؟ نہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو غرض ہے تمہارے بھیجنے کی وہ یہ کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کوئی ضابطۂ حیات آئے، کوئی قانون آئے پیغمبروں کی وساطت سے، اور آئے گا، اس کے نفاذ کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تم میرے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے جا رہے ہو، اور خلیفہ اور نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اصل ہوتا ہے وہ اس کو قانون بھیجتا ہے، اور وہ جو نائب ہوتا ہے اس قانون کا نفاذ کرتا ہے، اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی۔ تو جب بھی میری طرف سے کوئی ایسا ضابطۂ ہدایت آئے گا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی تو وہ یقین کرے کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ لیکن یہ خوف اور غم کا نہ ہونا آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ دنیا میں تو اللہ والوں پر بھی خوف اور غم آیا کرتے ہیں، لیکن صرف دنیا تک۔ جب وہ آخرت میں چلے جاتے ہیں تو تمام خوف اور حزن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاطر میں ہے کہ جب آل جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہر غم ہم سے دور کر دیا، بے غم ہو گئے، بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے۔ تو آل جنت میں جا کر نہ خوف رہے گا نہ غم، لیکن آل جہنم میں جب پہنچ جائیں گے تو سراپا خوف اور سراپا غم ہو جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کی یعنی ہمارے احکامات کی تکذیب کی، تو اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ پھر آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب میرا ضابطہ یعنی یہ ہوگا تمہیں دنیا میں رہنا ہوگا، میں ہدایات بھیجوں گا، جس نے ہدایات کی پاسداری کی وہ اس جنت کے مقام میں ابد الآباد آ کر آباد ہوں گے،
اور جنہوں نے میری ہدایات کا انکار کیا ان کے لیے میں نے دوسرا ٹھکانہ بنایا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ تو یہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں ایک پورا رکوع تھا، لیکن اس کے اندر جو مسائل ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ وہ ایک مستقل بحث ہے، اور وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں اس کو ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیا نمبر 40 سے 46 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ رکوع میں اور اس سے پہلے رکوع میں ایک دعوت تھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس کے اس بات کے لیے پھر آفاقی دلائل، عمومی دلائل اور معنوی دلائل دیے گئے تھے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ بھی اسی دعوت کے سلسلے میں معنوی دلائل اپنے اندر رکھتی ہیں، لیکن یہاں خطاب ایک مخصوص طبقے سے ہے۔ وہاں خطاب عمومی تھا یا ایھا الناس، اور یہاں یا بنی اسرائیل۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مقدسہ مدنی ہے، اور مدینہ طیبہ میں اکثریت یہود کی اور پھر کچھ نصارہ کی تھی۔ یہ لوگ تعلیم یافتہ طبقہ شمار ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ عام عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ ان پڑھ تھے، امیین ان کا لقب تھا، اور یہ لوگ اہل کتاب اور اہل علم سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے کسی انقلابی دعوت کے قبول یا رد کرنے میں سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ اگر تو اہل کتاب کسی چیز کو تسلیم کریں تو دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر اہل کتاب ہی اس کو رد کر دیں تو وہ بھی ڈنکے کی چوٹ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے یہاں سے رخ کلام اور رخ خطاب اہل کتاب کی طرف اور خصوصاً یہود کی طرف موڑ دیا ہے۔ انہیں خصوصی طور پہ حق کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ اگر وہ حق قبول کر لیتے ہیں تو سب لوگوں کے لیے قبولیت حق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اجمالی طور پر خطاب کر کے ان کو اجمالی نعمتیں یاد دلائی ہیں، اور پھر ان کے سامنے دعوت حق رکھی ہے۔ اس کے بعد سے لے کر اس سپارے کے آخر تک تفصیل کے ساتھ ان انعامات اور اکرامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ یہود پر کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قباحتوں اور شناعتوں کا بھی ذکر ہے کہ جو یہود کی طرف سے اپنے انبیاء کرام اور اللہ کے دین اور اس کے احکامات کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ تعزیانہ عبرت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ ان کی غلطیوں کی پاداش میں کیا کیا ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ سلسلہ آخر سپارے تک جائے گا، اور بیچ میں دیگر مسائل بھی ہوں گے۔ تو اجمالی طور پہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ 10 انعامات بیان فرمائیں گے جو یہود پر ہوئے، ان کی 10 قباحتیں بیان فرمائیں گے جو انہوں نے اس کے مقابلے میں کی، اور پھر 10 عقوبتیں اور سزا بھی بتائیں گے جو ان کی اس بدعملی کے نتیجے میں ان کو دی گئی۔ یا بنی اسرائیل، بنی یہ بنین کی جمع ہے، بنین کا معنی بیٹے، ابنا بھی آتا ہے بنین بھی آتا ہے، یا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو بنی رہ گیا، لیکن بنی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ صرف اپنے صلبی بیٹوں ہی کے لیے نہیں بلکہ
نسلاً بعد نسل، جتنی اولاد ہے سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی بیٹوں کے ساتھ پوتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام انسانوں کو بنی آدم کہتے ہیں، حالانکہ سب صلب آدم سے تو پیدا نہیں ہوئے، بلکہ پوتے پر پوتے وغیرہ ہیں، لیکن بنی کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بنی کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسرائیل کے جو بیٹے ہیں وہی، بلکہ یعنی ان کی اولاد در اولاد در اولاد جو سلسلہ چلا آ رہا ہے سب سے خطاب ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور جماعت انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کے دو نام ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت سے نام ہیں، جن میں سے دو مشہور و معروف آپ کے نام محمد اور احمد قرآن حکیم میں ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں صفاتی، لیکن باقی انبیاء کرام کے ایک ایک نام ہیں سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کہ ان کا ایک نام تو یعقوب ہے اور دوسرا نام ان کا اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی کا لفظ ہے۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، ایل بمعنی اللہ، اسرا بمعنی عبد، عبداللہ یا صفوت اللہ۔ تو یہاں خصوصی طور پہ یعقوب علیہ السلام کا یہ دوسرا نام اس لیے لیا گیا کہ اس میں عبودیت کے معنی ہیں۔ لفظ یعقوب میں بندگی کے معنی نہیں، اسرائیل میں بندگی کے معنی ہیں۔ یہ خطاب، یہ نام اس موقع پہ اس لیے لیا گیا تاکہ ان کی اولاد کو بتایا جائے کہ تمہارے جد امجد، تمہارے باوا وہ تو سراپا بندے تھے، تم بھی بندے کی اولاد بنو، بندگی اختیار کرو، تم کیوں بگڑے ہوئے ہو؟ تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام تو سراپا عبد تھے۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جماعت انبیاء میں جس بلند مقام کے پیغمبر ہیں، جیسے اولو العزم پیغمبر ہیں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام خلت اور دوستی کے مقام پہ فائز کیا۔ ہر پیغمبر اللہ کے دوست اور محبوب ہیں، لیکن بعض انبیاء کرام کی اپنی خصوصیات ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے ہیں، جن میں سے 2 نبی ہیں، باقی غیر نبی۔ نبی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو عرب کے جد امجد ہیں، جن کی اولاد میں صرف گوہر یکتا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے، اور دوسرے ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک عیس اور دوسرے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے، جن میں نامی گرامی صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ تو ذہب سنہری کڑی ہے، کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ سب سلسلہ وار مسلسل دادا پردادا دادا باپ بیٹا سب انبیاء کرام ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو اولادیں ہوئیں پھر وہ 12 قبائل میں تقسیم ہو گئی۔ ہر بیٹے کی جو اولاد تھی وہ مستقل ایک قبیلہ، ایک سبت کہلانے لگا۔ تو 12 اسباط تھے، اور چلتے چلتے پھر بعض کی اولاد کم ہوتے 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 ختم ہو گئی، چند قبائل رہ گئے، لیکن پھر سب کا مشترکہ نام یہود پڑ گیا، کیونکہ یہودا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ تو گویا ان کو ایسا عروج اور ایسا اقتدار نصیب ہوا کہ باقی صاحبزادوں کی قومیں بھی ان میں مدغم ہو کر وہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا پڑ گیا؟ یہود۔
تو آج بنی اسرائیل کا نام کیا ہے؟ یہود. تو یہاں رخ کلام ان کی طرف ہے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب یعنی اے یہود، اذکروا نعمتی، اذکروا میری نعمت یاد کرو، میرا احسان یاد کرو. التی انعمت علیکم، وہ انعام و اکرام، وہ احسان جو میں تم پر انعام کر چکا. یہ اجمال ہے، تفصیل آگے آگے کہ کون کون سے انعامات ہیں وہ آگے آئیں گے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے انعام احسان یاد کرو کہ میں نے وقتاً فوقتاً تم پر، تمہارے آباء و اجداد پر کتنے انعام کیے ہیں، کتنا تمہیں عروج بخشا ہے. چھٹے پارے میں آئے گا کہ میں نے تم میں بکثرت انبیاء پیدا کیے، تم میں سلاطین اور بادشاہ پیدا کیے، اور تمہیں دنیا میں عروج بخشا، اور ایسی نعمتیں دی جو تمہیں دنیا والوں میں اور کسی کو نہیں دی تھی. یہ اس لیے فرمایا کہ جب کسی کو انعام اور احسان یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھ پہ فلاں وقت یہ انعام کیا تھا، تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر وہ اپنے منعم اور محسن کی بات توجہ سے سنتا اور قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے انعام کا ذکر کیا کہ میں نے وقتاً فوقتاً تم پہ احسان کیا ہے، ذرا میری بات سنو تو صحیح. اب بات کیا سنو؟ بات یہ ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، مجھ سے کیا ہوا عہد و پیمان پورا کرو، مجھ سے کیا ہوا عہد و پیمان پورا کرو. اوف بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اب وہ کون سا وعدہ ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ وہی ازل کا وعدہ ہے جو تمام انسانیت سے لیا تھا تو ان سے بھی لیا تھا، یعنی اللہ کی توحید، انبیاء کرام کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پورا کرنے کے جس سلسلے میں جو وعدہ تھا، یا وہ وعدے مراد ہیں جو تورات میں ان سے مختلف اوقات میں لیے گئے، جن کا کچھ تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے. چھٹے پارے میں ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ایسا بھی ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ گے، اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، غلطیوں سے درگزر کروں گا. تم سے وعدہ یہ لیتا ہوں کہ جب بھی پیغمبر بھیجوں گا ان کو تم تسلیم کرنا، ان کی نبوت اور رسالت کو ماننا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. اسی طریقے سے ابھی چند رکوعوں کے بعد بھی کچھ عہد و میثاق آئیں گے کہ ہم نے یہ بھی ان سے وعدہ کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. والیتامی والمساکین، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی اور بھلی بات کرو. اور اسی طریقے سے اور کئی وعدے. تو جتنے وعدے یعنی تورات میں تم سے خصوصی طور پہ لیے گئے ہیں، ان وعدوں اور میثاق میں یہ بھی ہے کہ جب میں آخری پیغمبر بھیجوں گا تو اس پہ بھی ایمان لانا. تو آج وہ وقت آ گیا ہے، وہ پیغمبر تم میں موجود ہے اور تم اچھی طریقے سے اسے پہچانتے ہو، تو اس پہ ایمان لا کر میرا وعدہ پورا کرو. اوف بعہدکم، میں تم سے کیا وہ وعدہ پورا کروں گا، تمہاری غلطیوں سے درگزر کروں گا. باقی یہ خیال اور یہ دھوکے کی باتیں ذہن سے نکال دو کہ اس پیغمبر پہ ایمان لایا تو ہمیں غربت اور افلاس کا شکار ہو جانا پڑ جائے گا، جاگیریں ہماری ضبط ہو جائیں گی، نذرانے ہمارے بند ہو جائیں گے، اور ہمارا کر و فر اور ہماری چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی. تو ان چیزوں کو چھوڑو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرو، کسی کی ملامت سے، کسی کی لان تان سے مت ڈرو کہ دیکھو جی کتنا بڑا عالم تھا اور جی جھک گیا ان کے سامنے. بھئی تو حق کے سامنے جھکا ہے، اس سے تو تمہاری عزت اور بڑھے گی. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ،
اور دوسری بات، ایک تو یہ کہنا مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، اب اس عہد کی، اس وعدے کی ایک خاص شق یہ ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے قرآن حکیم نازل کیا ہے اب اس پہ ایمان لاؤ. اسی عہد کا یہ حصہ ہے، لیکن اب اس کی تصریح فرما رہے ہیں. جب قرآن حکیم پر ایمان لائیں گے تو جس پہ قرآن نازل ہوا اس پہ بھی تو ایمان لانا ہوگا. یہ تو نہیں کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیں اور نبی کو نبی نہ مانیں. تو آمنوا بما انزلت میں نبوت اور رسالت اور کتاب اللہ اور توحید اور اسلام پورے پہ ایمان لانا اس کے اندر شامل ہے. مصدقا لما معکم، درا حال ہے کہ یہ کتاب، یہ جو میں نے نازل کی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب کے حقائق موجود ہیں، سچائیاں موجود ہیں تورات میں، ان کی تو قرآن بھی تصدیق کرتا ہے. یہ نہیں کہ پوری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، وہ نہیں، کیونکہ پوری کتاب میں تو تم نے بڑی رد و بدل کی ہوئی ہے. اس میں تو تم نے بہت کچھ خود لکھا ہوا ہے، مٹایا ہے، لکھا ہے، گم ہوا ہے. لیکن جو کچھ بچا ہوا ہے واقعی تورات کا حصہ ہے، قرآن اس کا مصدق ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں جا بجا تورات، انجیل اور زبور اور دیگر انبیاء کرام کے صحائف کا ذکر ہے، اور ان کے ان مضامین کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے جو آپ کو موجودہ تورات انجیل میں یعنی بائبل میں نہیں ملیں گے. قرآن حکیم نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ تصدیق ان حقائق کی اور ان سچائیوں کی کرتا ہے جو واقعی بائبل میں تھیں. یہ نہیں کہ جو موجودہ بائبل ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ وہ تو سرے سے صحیح ہے نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، تم پہلے ہی کفر کرنے والے مت بن جاؤ اس کتاب کے ساتھ. کہ تم اہل علم ہوتے ہوئے اگر تم ہی انکار کر دو گے تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو عوام تو تمہارے پیچھے چلتے ہیں. اگر اولاً تم ہی انکار کر دو گے تو تمہارے عوام اور تمہاری پبلک تو خود بھی انکار کرے گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو تو دوسرے تیسرے بن جاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم پہلے کفر کرنے والے بنو گے تو تمہاری اقتداء میں دوسرے لوگ بھی کفر کریں گے، تو تم ان کے کفر کے بھی ذمہ دار ٹھہرو گے. یہ اس لیے ہے، یہ بات یعنی اس لیے زیادہ قابل شناعت ہے کہ ایک تو کفر کا وبال خود تمہیں اپنے کفر کا وبال بھگتنا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے کفر کا وبال بھی جیسے وہ بھگتیں گے وہ تم بھی بھگتو گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون یہ ہے کہ جو کسی کار خیر کی بنیاد رکھے، جو شخص کسی نیک کام کی بنیاد رکھے، تو جو لوگ اس کو دیکھ کر وہ نیک کام کریں گے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا، جبکہ کرنے والوں کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا. یعنی حضور کا ارشاد ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اسلام میں کسی نیک کام کا اجرا کیا، کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا، چھوٹے ہوئے کام کو جاری کیا، تو اس شخص کو بھی اس کے اجرا کا ثواب ملے گا، اور جو جو اس پر اور چلیں گے تو ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا. اسی طریقے سے جو اسلام میں کسی بدعت کا ایجاد کرے گا، کسی رسم کا ایجاد کرے گا، کسی غلط کام کو اسلام میں ایجاد کرے گا، تو ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا عذاب ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے چلیں گے تو ان کا عذاب بھی اس کے کھاتے میں پڑے گا. یعنی ان کو اپنا بھی عذاب ملے گا لیکن اتنا ہی اس کے کھاتے میں بھی پڑے گا. تو اس لیے فرمایا کہ تم پہلے ہی کفر کرنے والے نہ بنو، تمہاری دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کفر کریں گے تو پھر تمہیں اپنے کفر کا وبال بھی بھگتنا ہوگا، ان کے کفر کا وبال بھی بھگتنا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ بچیں گے، ان کو بھی بھگتنا ہوگا، لیکن اتنا ہی تمہیں بھی بھگتنا ہوگا. تو ایک بہت بڑا اصول ہے شرعی، یعنی اچھائی کی رغبت کے لیے اور برائی کی قباحت کے لیے بہت بڑا اصول ہے
کہ ایک آدمی کسی نیک کام کو شروع کرتا ہے یا کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، ایک بے نماز کو نمازی بناتا ہے، قرآن سے ہٹے ہوئے کو قرآن کی طرف لاتا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے ایک تو اپنا فرض ادا کیا کہ اس کی ڈیوٹی بھی تھی کہ اس کو دعوت دے، اور دوسرا اتنا ثواب حاصل کیا کہ وہ شخص جب اس نیک کام کی طرف آیا تو جب تک اس نیکی پہ کاربند ہوگا تب تک اتنا ہی ثواب خود بخود اس آدمی کے کھاتے میں بھی پڑتا رہے گا۔ جتنوں کو نمازی بنایا ہے، جتنی نمازیں پڑھیں گے، جتنی نیکیاں کریں گے اس کی ترغیب سے، تو اس کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے تھوڑا سا کام کیا، اس کو اس کام میں لگا دیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں کتنی نیکیاں پڑتی ہوں۔ پوری امت از اول تا روز قیامت، پوری امت جتنے عمل کرے گی، جتنے عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا، وہ سب کا سب اتنا ہی ثواب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ عمل میں بھی درج ہوگا۔ کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے ان کو ڈرایا گیا کہ تم ایسا نہ کرو، تم کفر کرو گے، تم اہل علم ہو، تمہیں دیکھ کر جہلا بھی کفر کریں گے تو پھر تمہیں اپنے کفر کی سزا بھی بھگتنی ہوگی، اور ان کے کفر کا وبال بھی جتنا ان کو بھگتنا ہوگا اتنا ہی تمہارے کھاتے میں بھی پڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ایک اور اصلاح ہے ان کی، جو انہوں نے تورات، انجیل اور زبور اور دوسری کتابوں میں ایک خرابی پیدا کی تھی، اس کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں کہ میری آیات کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا سامان مت لو۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جو تمہیں ریاست ملی ہے، تمہیں وظائف مل رہے ہیں، تمہیں جو نذرانے مل رہے ہیں، اس کا یہ حق ہے کہ تم میری کتاب میں رد و بدل کرو۔ تو یہود کے علماء کی بدنصیبی تھی، بلکہ جو بھی یہ کام کرے اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ آیات الہی میں بے دھڑک رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ کچھ تو حفاظت کے ذرائع ہی نہیں تھے اس زمانے میں، یعنی کتابت کے وہ انتظامات کہاں تھے جو آج ہیں، وہ سہولتیں کہاں تھیں، وہ چھاپا خانے، اتنا کاغذ، اتنے کوئی چیز نہیں تھی۔ کہیں کہیں کسی کے پاس کوئی کتاب کا نسخہ ہوتا تھا، جو ان کا کوئی راہب ہوتا، کوئی ان کا بڑا عالم ہوتا تو کوئی نسخہ اس کے پاس ہوتا، اس میں بھی بارہا وہ کتابیں ان سے لوٹی گئیں، جلائی گئیں۔ تو حفظ کا تو سرے سے انتظام ہی نہیں تھا کہ کتاب کو حفظ بھی کیا جاتا ہے، اور کتابت کا بھی یہ عالم، اور پھر اس میں وہ کتابیں بھی کہیں کہیں کسی کے پاس ہوتی اور اس کی لکھت پڑھت مٹ جاتی تو پھر اپنی مرضی سے ہی وہاں کوئی آیت لکھ لیتے تھے، یا آیات کی تشریح اس طریقے سے کرتے تھے، تفسیر ایسے کرتے تھے کہ اصل کتاب اور تفسیر کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ تفسیر ہے یا اصل کتاب ہے۔ اور کبھی کبھی زیادہ مال کی لالچ میں احکامات کو بھی مٹا دیتے تھے کہ مشکل حکم ہے تو اس میں آسان لکھ دیا، تو اس لیے حق تعالیٰ شان مٹا دیتے تھے کہ مشکل حکم ہے تو اس میں آسان لکھ دیا۔ تو اس لیے حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے عوض ان کے اندر رد و بدل اور تحریف کرنے کے بدلے میں ثمن قلیل، یعنی تھوڑی قیمت دنیا کی مت لو۔ تو تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ قیمت ملے تو لو اور تبدیل کرو، اس لیے کہ دنیا ساری تھوڑی ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا سارا سامان ہی قلیل ہے، تو ساری دنیا بھی ملے تو اس کو لے کر بھی ایک آیت کی تبدیلی ثمن قلیل ہے، تو اس لیے دنیا ہے ہی قلیل، تو میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل مت لو۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بتانے، پڑھانے اور سکھانے پر اجرت لینی چاہیے یا نہیں؟ تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ عبادات پر یعنی اجرت اور تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں، کیا یہ بھی کوئی ثمن قلیل کے اندر آتا ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جو عبادات اس قسم کی ہیں
کہ جو دین کا شاعر اور دین کی علامت سمجھی جاتی ہیں اور دین کی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ایسے اصحاب، ایسے لوگوں کو مقرر کرنا اور پھر ان کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ اس ضمن میں نہیں آتا، بلکہ یہ جائز اور درست ہے، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ حاجات اور ضروریات ہیں۔ اگر ایک طبقہ ان کی حفاظت کے لیے مخصوص نہ کیا جائے گا تو وہ طبقہ اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے اور کام کرے گا تو یہ کام سرے سے رہ ہی جائے گا۔ اس طرح دین کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ تو تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے، آذان ہے، نماز ہے اور قرآن حکیم، فقہ، تفسیر کی تعلیم ہے، تو ان تمام خدمات کے عوض میں، یعنی خدمات انجام دینے والوں کی خدمت اور ان کی ضروریات کی کفالت، یہ جائز ہے۔ پہلے حکومتیں کیا کرتی تھیں، اسلامی حکومتیں جب ہوتی تھیں تو وہ وظائف کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی خدمات کرتی تھیں۔ جب اسلامی حکومتیں اور بیت المال نہیں رہا تو عام مسلمانوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے فارغ کریں تاکہ وہ ان شاعری دین کو قائم رکھیں، اور اس پر اجرت اور معاوضہ لینا یہ کوئی شرعاً آیات الہی کی یعنی بیچنے کے ضمن میں نہیں آتا، اور یہ کوئی ثمن قلیل کے ضمن میں نہیں آتا۔ ہاں دین کے وہ کام جو شاعر کے درجے میں نہیں ہیں، تو ان پر اب بھی ان کو ادا کرنے پر کوئی کسی قسم کا معاوضہ لینا یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایصال ثواب کے لیے قرآن حکیم پڑھتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں آپ پڑھیں اور پھر اس کو اس کا معاوضہ دیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب پہلے کوئی ضروری چیز ہی نہیں ہے کہ آپ کریں، اور کریں تو اس کے لیے اور بھی کئی ذرائع اور اسباب ہیں، تو اس کے لیے کسی کو متعین کرنا، کسی کو بلانا اور اس کو کچھ کھلانا یا اس کو کچھ ہدیہ پیش کرنا، اس کی اب بھی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ جس پر کوئی دین کا دار و مدار ہے، یا یہ نہ ہوئی تو کوئی دین کی بنیادیں اس سے ہل جائیں گی۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہاں تو تھا یہ کہ یہ آیات الہی کو بدل کے لیتے تھے، اور اب جو جواز کا فتویٰ یہ ہے کہ آیات کو صحیح بتا کر اگر پھر اس کا کوئی معاوضہ دیتا ہے تو لیا جائے، لیکن اگر کوئی اب بھی رد و بدل کر کے لیتا ہے تو یہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے ان کے لیے حرام تھا۔ تو آیات الہیہ کو صحیح طور پہ بتانا اور پھر اس کی خدمت کے طور پہ کچھ لینا اور کچھ دینا یہ تو جائز ہے، لیکن آیات الہیہ میں اب بھی اسی قسم کا تحریف کا معاملہ کرنا یہ ویسے بھی جرم ہے، اور پھر اس پہ کچھ لینا یہ تو جرم بالائی جرم ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرو۔ یہاں دو لفظ لائیں، پہلی آیت میں ایَّايَ فَارْهَبُونَ، اس کا معنی بھی ڈرنا ہے، اور ایَّايَ فَاتَّقُونَ اس کا معنی بھی ڈرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں رعایت دو طبقوں کی ہے۔ پہلی آیت کے اندر جو فرحبون کہا ہے اس میں رعایت اہل کتاب کے صالح طبقے کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری آیت میں اس امت کے صالح طبقے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے راہب یعنی خدا ترس، اور اس امت میں جو نیک طبقہ ہے اس کو کہتے ہیں متقی۔ اس پہ تو پہلے فرمایا کہ تم راہب ہو تو خدا سے رہب رکھو، اللہ سے ڈرو، اور پھر دوسری میں یہ کہ تم اس امت کے نیک بن جاؤ اور متقی بن جاؤ، ایَّايَ فَاتَّقُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دوسری نصیحت اور فہمائش یہ ہے کہ اے اہل کتاب یعنی اہل کتاب کے اہل علم، حق کو باطل کے ساتھ مت خلط کرو۔ تلبیس سے ہے یعنی ایسا انداز اختیار کرنا کہ حق اور باطل میں تمیز نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں تلبیس۔ تو حق کی تلبیس باطل کے ساتھ مت کرو، ایسا خلط ملط نہ کرو کہ حقائق چھپ جائیں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ تو دو طریقے تھے ان کے، ایک تو یہ کہ بعض احکامات میں ایسے انداز سے ان کو بیان کرتے تھے کہ حق اور باطل کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا،
اور دوسرا یہ کہ کھلم کھلا حق کو چھپا دیتے تھے. جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور آپ کی تعریف و توصیف تورات اور انجیل میں اور دوسرے صحائف میں ایسی کھلی ہوئی تھی کہ تھوڑی سی توجہ سے اس کو پڑھو اور چہرہ انور پہ نظر ڈالو تو پہچاننے میں ذرا بھی دشواری نہیں. اتنی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کی تعریفات بھی تورات انجیل میں اتنی وضاحت کے ساتھ تھیں کہ ان کو پڑھو اور صحابہ کو دیکھو تو فوراً پہچان ہوتی تھی. ایک واقعہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسلام سے پہلے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ایک شام کا سفر کیا تھا, تجارتی سفر. کہتے جب میں سفر پہ گیا تو میرے خاندان کی ایک خاتون نے تھوڑا سا سونا مجھے دیا اور کسی چیز کی فرمائش کی کہ یہ سونا وہاں دے کر میرے لیے خصوصاً یہ چیز لانا. وہ میں نے گرہ میں باندھ لیا الگ سے. تجارت کے لیے جب چلے گئے, جب تجارت کر کے شام سے دمشق سے واپس ہوئے تو مجھے اچانک یاد آیا کہ باقی سارا کام تو ہوا مگر اس خاتون نے جو خصوصی طور پہ مجھے کوئی چیز لینے کے لیے کہا تھا وہ کام تو نہیں ہوا. مجھے یاد پڑا تو میں نے قافلے والوں سے کہا کہ میاں تم چلے جاؤ, میرا تھوڑا سا کام ہے, میں واپس منڈی میں جاتا ہوں بازار, وہ کام کر کے میں تمہیں پھر پہنچاؤں گا. تو قافلہ چلا گیا. کہتے میں واپس جب گیا تو بازار بند ہو گیا تھا. میں اجنبی تھا, پہلا میرا سفر تھا, جان پہچان نہیں تھی, ہکا بکا پریشان تھا کہ ایک شخص مجھے ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے. تو میں نے اپنی روداد اس کو بتائی. اس نے کہا پریشان نہ ہو, میرے ساتھ چلیں, ابھی بازار بند ہے, رات میرے ساتھ رہیں تو صبح کو جب بازار کھلے گا تو جا کے اپنی حاجت پوری کرنا. میں نے اسے غنیمت سمجھا اور اس کے ساتھ چلا گیا. اس کے گھر میں رہا, بڑا اچھا آدمی تھا, رات بھر عبادت میں مصروف رہا, میری بھی خاطر تواضع کی. صبح ہوئی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میاں بازار جانا لیکن میرے بغیر نہیں جانا, تو اجنبی آدمی ہے, لوٹ لیا جائے گا, تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا, میرے ساتھ جانا. لیکن وہ رات بھر عبادت اس نے کی تھی, صبح کو وہ سو گیا تو میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تو میں اکیلا ہی نکل گیا. شامت کے مارے جب میں گیا تو میں اجنبی تو تھا, مجھے کسی نے بیگار میں پکڑ لیا, ایک شخص نے, اور کوئی عمارت بنانی تھی, لے گیا تو مجھے کام پہ لگا دی کہ یہ کام کرنا ہے, اور کوڑا لے کر میرے سر پہ کھڑا ہو گیا. بہرحال میں نے کچھ کام کیا اور آنکھ بچا کر جب وہ ادھر ادھر ہوا تو میں پھر بھاگ گیا اور بھاگ کے سیدھا واپس آیا اسی شخص کے پاس. اس نے پھر رات بھر مجھے رکھا اور پھر تاکید کی کہ میاں دیکھ تجھے میں نے پہلے بھی کہا تھا اکیلے بازار نہ جانا, لیکن رات کو پھر اس نے ایسی عبادت کی کہ مجھے ترس آیا اور صبح اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا, پھر چلا گیا. پھر جو گیا تو میری شامت کی وہی شخص سامنے تھا, اس نے مجھ پہ کوڑے بھی برسائے اور پھر بگاڑ پہ لگا دیے. تیسرے دن بھی ایسا ہوا. آخر میں تنگ آیا تو ایسا کیا کہ جب وہ سستانے کے لیے ذرا دیوار کے قریب ہوا تو میں نے اس کے اوپر دیوار دھکا دے کے گرا دی. طاقتور تو تھے حضرت عمر, اس کو میں نے دیوار کے نیچے دب دیا, دیوار گرا دی اس پر, اور خود میں وہاں سے بھاگ نکلا. اب بھاگا تو سیدھا اپنے قافلے کی طرف بھاگا, باقی کام شام میں نے چھوڑ دیا. قافلہ دور چلا گیا تھا, بھاگتے بھاگتے تنے تنہا دن کا سفر کیا, شام کو ایک بستی میں پہنچا. اب میں نے رات رہنی تھی تو میں نے کسی سے پوچھا کہ میں نے رات رہنی ہے, تو کسی نے کہا وہ ہمارا عبادت خانہ ہے, وہ ہمارا چرچ ہے, وہاں آپ چلے جائیں, وہاں اس کے ساتھ مسافر خانہ ہے, اس میں آپ رہیں. میں وہاں چلا گیا تو جو چرچ کے رہنما تھے, یعنی جو ان کے امام تھے, جو ان کے پیشوا تھے, انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے بٹھایا, میں تھکا ماندہ تھا, اور پھر بڑی خاطر تواضع کی, بہت حد سے زیادہ اس شخص نے میری خاطر تواضع کی. وہ بار بار اپنے لائبریری میں جاتا, کوئی کتاب لاتا, اس کو دیر تک پڑھتا اور پھر ٹکٹکی لگا کر مجھے دیکھتا رہتا. تو بار اس طرح رات بڑی تواضع سے گزری. صبح ہوئی تو اس نے ایک بہترین قسم کا اپنی سواری کا گدھا میرے لیے پیش کیا اور سامان سفر بھی ساتھ میں.
مجھے بڑی عزت کے ساتھ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رخصت کیا اور مجھے کہا کہ جب آپ اپنے قافلے میں پہنچ جائیں گے تو میرے گدھے کی رسی اس کے گلے میں ڈال کے چھوڑ دینا، یہ خود واپس آ جائے گا۔ یہ اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس علاقے میں سب لوگ اس کو جانتے کہ یہ میرا ہے، کوئی نہیں چھیڑے گا، یہ جہاں بھی ہوگا لوگ اس کو پہنچائیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں، وہاں تک سواری کر کے جائیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے اور یہ کیا معاملہ ہے اور اتنی خاطر تواضع کیا ہے۔ جاتے وقت اس نے ایک درخواست کی کہ میری ایک درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ کہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس پورے علاقے کے حکمران ہوں گے، اس پورے علاقے کے حاکم ہوں گے، میری درخواست یہ ہے کہ میرے اس ایریے کو ٹیکس سے مستثنا کرنا۔ میرے خواب و خیال میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس نے کہا تھا اصرار سے، تو میں نے سائن کر دیا، اس کی تحریر پر سائن کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے تو ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اور حکمرانی کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ چلے گئے، قافلے سے ملے، پھر ایسا ہوا کہ وہ مسلمان ہوئے، پھر ان کا دور خلافت ہوا، اور جب وہ شام کو جانے لگے بیت المقدس کی فتح کے لیے تو اسی بستی سے گزر ہوا، اور وہی بزرگ اب بہت زیادہ یعنی عمر والے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا وثیقہ پیش کیا اور اسلام قبول کیا باقاعدہ ان کے ہاتھ پہ۔ تو میں عرض صرف یہ کرتا، اتنا لمبا واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ حضور تو حضور ہیں، حضور کے صحابہ کی بھی ایک ایک حلیے کی چیز ان کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے قرآن حکیم ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب یہ ضدی ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، یہ عناد کرتے ہیں، ورنہ یہ پیغمبر اسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کی شناخت میں غلطی نہیں کر سکتا، یہ حضور کی شناخت میں غلطی نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، مٹا رکھا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور پھر بھی تم اس کو مٹاتے ہو۔ اب یہ کہ اس مرض کا علاج کیا ہو، مرض تو بتا دی نا، اب مرض کا علاج تو دعوت یہ تھی کہ آمنو بما انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے قرآن اس پہ ایمان لاؤ۔ اب ایمان کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ اعمال کا۔ تو ایمان کی دعوت کے بعد اب اعمال کی دعوت ہے، اور اعمال تو اسلام میں بہت سارے ہیں، لیکن ان تمام اعمال کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے تو وہ تین ہیں، ایک بدن ہے، ایک مال ہے، ایک قلب ہے، دل۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں یا وہ بدنی ہیں یا مالی ہیں یا قلبی ہیں، تو تفصیل تو نہیں ہے یہاں، اجمال سے ان تینوں قسم کی عبادتوں میں سے جو بنیادی درجے کی عبادتیں ہیں، ایک بدنی، ایک مالی، ایک قلبی، اس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ ایسی عبادتیں ہیں، ایسے گر ہیں، ایسے نسخے ہیں کہ جو تمہاری اس بیماری کا شافی علاج ہیں، کہ تمہارے اندر، مجھے پتہ ہے نا کیا بیماریاں ہیں، تمہارے اندر بیماری ہے حق کو قبول نہ کرنے کی، ایک ہے حب مال، مال کے بڑے پرستار ہو، جاگیریں ملی ہوئی ہیں، نذرانے مل رہے ہیں، لوگ جھک رہے ہیں، تم اس گدی نشینی، اس پیرزادگی کو چھوڑ نہیں سکتے کہ حضور کے غلام بنے گے تو کون پوچھے گا؟
يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ واجب التکریم حضرات، ابھی آپ کے سامنے آیا نمبر 47 سے 50 تک میں نے آیات تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان پر کی جانے والی نعمتوں کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر انہیں ایمان کی دعوت دی تھی، اور ایمان قبول کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ نسخہ بتایا تھا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کی جائے، اور پھر نماز کو آسان بنانے کے لیے یہ نسخہ بتایا تھا کہ نماز میں خشوع اختیار کیا جائے، اور خشوع کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو آخرت کے خیال اور اللہ سے ملاقات کے خیال میں اپنے آپ کو لگا دیا جائے، تو اس طرح خیال یکجا ہو کر خشوع ہوگا، خشوع سے نماز آسان ہوگی، اور نماز اور صبر سے تمام مشکلات حل ہوں گی، اور حق قبول کرنے کے لیے رستہ صاف ہو جائے گا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہاں سے تفصیل کے ساتھ سلسلہ وار ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں جو وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی نعمتیں، اور ساتھ ساتھ ان کی حکم عدولیاں بھی، ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو جو سزائیں دی گئیں ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے پہلی نعمت یہ ہے کہ میں نے وقت کے تمام لوگوں پر تم کو فضیلت بخشی، یہ پہلی نعمت ہے۔ اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے جہاں بھر کے لوگوں پر تم کو فضیلت بخشی۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم اللہ کے سوا ہر چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہاں عالمین صرف تاکید کے لیے، ورنہ عالم بھی کہتے تو بات وہی ہوتی۔ تو اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے، اس کی جمع عالمین ہے، لیکن یہاں سے یہ بات کوئی نہ سمجھے کہ جب سب جہاں والوں پر ان کو فضیلت بخشی ہے تو سب جہاں والوں میں تو انبیاء کرام بھی ہیں، ساری امتیں بھی ہیں، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب جہاں میں تو ملائکہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اور ادھر بنی اسرائیل میں اگر اچھے لوگ ہیں تو بڑے بڑے نافرمان بھی ہیں، تو کس طرح ان کو سب جہاں والوں پر فضیلت ملی؟ تو اس لیے العالمین کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں جتنے بھی جہاں والے ہیں ان کو فضیلت دی گئی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں، جب بنی اسرائیل کا ایک دور تھا تو اس دور میں باقی اقوام پر ان کو فضیلت دی گئی، نہ ان کے دور سے پہلے کی بات ہے، نہ ان کے دور سے بعد کی بات ہے، اور نہ اس میں ملائکہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جس کو بہت کچھ دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا سب کچھ دے دیا،
حالانکہ سب کچھ نہیں دیا جاتا، بہت کچھ دیا ہوتا ہے. جیسے کہ ملکہ بلقیس کے سلسلے میں سورہ نمل میں ہے کہ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ ہدہد جب واپس سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے ملکہ بلقیس کی حکومت کا جو نقشہ کھینچا تو اس نے یہ کہا تھا نا وہ اوتیت من کل شے، حضرت اس کو تو ہر کچھ ملا ہوا ہے، ایسی حکومت ہے بے مثال کہ ساری چیزیں ان کو جیسے دے دی ہیں. حالانکہ بیچاری بلقیس کے پاس ساری چیزیں کہاں تھیں، یہ تھی کہ ایک طاقتور حکمران تھی اپنے وقت کی. تو اس طریقے سے جیسے وہاں ہر چیز سے مراد ہر چیز نہیں بلکہ بہت کچھ ہے، تو یہاں بھی عالمین سے مراد سارے جہاں نہیں بلکہ اپنے دور کے جہاں کے اکثر لوگ مراد ہیں. یہاں ایک بات اور بھی کہتا چلوں، اس امت اور امت بنی اسرائیل کا ایک خاص نمایاں فرق کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بنی اسرائیل کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنا تعارف کرانے کے لیے فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. جب میری نعمتیں تمہیں یاد ہوں گی تو میں یاد آ جاؤں گا، کیونکہ احسان سے محسن پہچانا جاتا ہے. لیکن جب اس امت کی باری آئی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم براہ راست مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انہیں کہا جاتا ہے کہ میری نعمتیں یاد کرو، اس واسطے سے میں یاد آؤں گا، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں براہ راست. تو مطلب یہ ہے کہ یہ امت اللہ کی معرفت میں اس مقام پر فائز ہے کہ یہ منعم اور محسن سے احسان کو پہچانتی ہے، اور وہ امتیں اللہ کی معرفت میں اس مقام پہ تھیں کہ وہ احسان سے محسن کو پہچانتی تھی. یہ فرق اس لیے ان کو نعمتیں یاد کرنے کا کہا ہے اور اس امت کو خود اپنی یاد کے لیے حکم دیا ہے. تو بہرحال پہلی نعمت کیا ہے کہ میں نے جہاں بھر کے لوگوں پر یعنی تم کو فضیلت بخشی. اس کا کچھ تفصیلی ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے فرماتے ہیں کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، میری قوم اللہ کے وہ احسان اور نعمتیں جو تم پہ ہوئی ہیں ان کو یاد کرو. اس کی کچھ تفصیل یہ کہ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بکثرت پیغمبر پیدا کیے، باقی قوموں میں ایک ایک دو پیغمبر آئے اور تم میں 70,000 پیغمبر آئے، یا بقول دوسرے 70 پیغمبر آئے، تو 70 پیغمبر بھی بڑی تعداد ہے صرف ایک ہی قوم میں. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم میں بکثرت اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور سلطان بھی پیدا کیے. تو گویا ایک ہی قوم میں دونوں سیادتیں اور قیادتیں جمع کرنا یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ نبوت کی سیادت بھی کثرت سے رہی اور سیاست کی سیادت بھی تمہارے اندر کثرت سے رہی. تو دوسری قوموں کو اتنا نہیں نوازا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تم کو نوازا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم کے جتنے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے کسی میں نہیں آئے، اور بحیثیت قوم کے جتنے مسلسل حکمران اس قوم میں پیدا ہوئے اتنے کسی قوم میں بھی پیدا نہیں ہوئے. یہ ایک تاریخ ہے. یہ نعمت یاد دلائی، اور نعمت یاد دلانے کے بعد تھوڑی سی سرزنش بھی کرتے ہیں، کیونکہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں تو اس سے بھی دماغ پھر جاتا ہے، اور بات سمجھ بھی ایسی آتی ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود جو بگڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بے شمار ناز برداریاں کی ہیں، تو شاید ان ناز برداریوں سے ہی ان کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہوا ہے تکوینی طور پر، کہ ان کے کرتوت ابھی آپ کے سامنے آتا رہیں گے، قرآن حکیم بیان کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کو بھی دیکھیے کہ کتنی غلطیاں ان کی اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہے. تو اس لیے تھوڑی سی سرورس کرتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو کہ اب تمہیں میرے پاس آنا ہے. اس دن سے ڈرو، دن سے مراد قیامت کا دن ہے. یومن لا تجزی نفس عن نفس،
جس دن کے کوئی نفس یعنی کوئی آدمی، یہاں نفس سے مراد آدمی ہے، کوئی آدمی دوسرے آدمی کا مطالبہ نہیں ادا کر سکے گا، کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اوپر جو مطالبات ہیں وہ نہیں ادا کر سکے گا۔ تو پہلے نفس سے مراد مومن نفس ہے اور دوسرے نفس سے مراد کافر ہے، یعنی کوئی مومن اپنے اعمال دے کر کسی کافر کو بچا نہ سکے گا کہ لیجئے اللہ میری نمازیں اس کو دے دیجئے، میرے روزے اس کو دے دیجئے، تو نہیں۔ تو قیامت کے دن کسی ایماندار کے اعمال کسی کافر کو دے کر نہیں بچایا جا سکے گا، بلکہ بغیر ایمان کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر ایمان ہو تو وہاں بات الگ ہے، وہاں بھی اعمال تو نہیں دیے جائیں گے لیکن اور نجات کی صورتیں ہیں، لیکن جہاں ایمان ہی سرے سے نہیں تو وہاں نجات کی کوئی صورت نہیں۔ تو دنیا میں مشکلات سے نکلنے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے کوئی دوسرا اس کا ضامن بن جائے کہ میں اس کی طرف سے مطالبہ پورا کر دوں گا، ایک ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑی سفارش پیش کر دی جائے تو اس سے بھی مشکل سے آدمی نکل جاتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی جرمانہ دے کر آدمی چھوٹ جاتا ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مجرم کوئی بڑی پارٹی کا آدمی ہے تو پارٹی کے دباؤ سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 صورتیں ہیں دنیا میں چھوٹ جانے کی، یعنی جرم کرنے والے کے جرم سے، یا تو مجرم کی ذمہ داری کوئی قبول کر لے، یا کوئی پکی سفارش آ جائے، بڑی سفارش آ جائے، اور یا کیا ہے کہ یعنی اس پر کوئی جرمانہ دے دیا جائے، جرمانہ لگ جائے، اور یا یہ ہے کہ بڑا جتھا اور بڑی پارٹی ہو جو اپنی طاقت کے ذریعے سے اس کو چھڑا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا میں چھوٹنے کے اسباب ہیں، مگر قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، جن میں سے پہلی یہ کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی آدمی یعنی کوئی مومن کسی کافر کی طرف سے مطالبہ نہیں پورا کر سکے گا، جو مطالبات کافر پہ ہوں گے مومن وہ نہیں پورا کر سکے گا، ایک۔ اور ولا یقبل منها شفاعۃ، دوسری یہ کہ سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی۔ سفارش بھی کس کی؟ یعنی کافر، یہاں صرف کافر کی سفارش کے بارے میں کہ کافر کے بارے میں سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، وہ بالکل اس سے مستثنا ہے، لیکن اس سے مطلقاً سفارش کی نفی نہیں ہوتی، صرف کافر کی سفارش کی بات ہے۔ جو مومن ہیں ان کی سفارش کا معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی، نہ ہوگی کافروں کے لیے، ہوگی آل ایمان کے لیے، اور ہوگی اللہ کی مرضی سے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی جس کے متعلق دیں گے اس کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ تو قاعدہ کیا ہوا کہ آل کفر کے لیے تو قطعاً سفارش نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں ایک استثناء تھوڑی سی ہے، کسی کافر کے لیے کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، ایک استثناء ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے باوجود کفر پہ مرنے کے ایک سفارش کریں گے، اور وہ سفارش کیا ہوگی کہ وہ بڑے عذاب سے ذرا اس کو ہلکے عذاب میں لانے کے لیے، نجات کی وہ بھی نہیں، نجات کی وہ بھی نہیں، صرف سزا کی تخفیف، سزا کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے آپ ایک سفارش فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ سفارش قبول فرما دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب قیامت کے دن ابو طالب کو ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ صرف اس کے جوتے کے تسمے ہی جہنم کے ہوں گے، باقی اس کو ہٹا دیا جائے گا، لیکن جوتوں کے تسموں کی بھی تپش اتنی ہوگی کہ کھوپڑی ہنڈیا کی طرح کھولے گی۔ تو مطلب کہ وہ جہنم سے نکل تو نہیں سکیں گے، کفر کے سے ابد الآباد تک جہنم میں رہیں گے، لیکن سزا میں تھوڑی سی تخفیف یہ ہوگی، حدیث سے یہ ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کافر کے سزا میں تخفیف کی بھی سفارش اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔
البتہ اہل ایمان کی سفارش جو ہے اس کے بارے میں انبیاء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، جس کو اللہ اجازت دیں گے اور جس کے لیے اجازت دیں گے سفارش ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، تیسری چیز یہ کہ بدلہ بھی نہ لیا قبول کیا، نہ قبول کیا جائے گا کسی سے بدلہ۔ پہلے یہ کہ بدلہ دینے کے لیے کسی کے پاس کوئی چیز ہی نہ ہوگی، یعنی بدلہ دینے کے لیے کہ یہ معاوضہ لے لیں، یہ جرمانہ لے لیں، پہلے تو کسی کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں۔ فرض کر لیں کہ کسی کے پاس کوئی مال ہو اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ مال پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تیسرے پارے کے بالکل آخر میں ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین بھری ہوئی سونے کی ہو، یہ زمین بھری ہوئی سونے کی ہو، وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، اور وہ فدیے میں دے، جرمانے میں دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ پہلے تو کسی کے پاس ایک پائی بھی نہیں ہوگی، پر اتنا بڑا جرمانہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مدد بھی نہیں کی جائے گی، کسی کا کوئی مددگار نہیں آئے گا کہ وہ اس کی مدد کر کے اس کو چھڑائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو چاروں ذرائع مسدود ہیں نجات کے، صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ایمان باللہ اور عمل صالح۔ اگر کسی نے نجات پانی ہے تو اس رستے سے نجات پا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ اب اوپر جو کہا تھا نا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ ایک اجمالی نعمت تھی، اب اس کی ایک ایک کر کے آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کرو، یہ نعمت اول، اس وقت کو یاد کرو، نجیناکم من آل فرعون، کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، فرعون کے لوگوں سے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچایا کرتے تھے، وہ بدترین عذاب تمہیں دیا کرتے تھے۔ وہ کیا عذاب دیتے تھے؟ یذبحون ابناکم، کہ تمہاری نرینہ اولاد کو وہ ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں یعنی بچیوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس سزا میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، تمہیں بڑے امتحان میں اللہ تعالی نے ڈال رکھا تھا۔ اور اگر ذالکم کا اشارہ نجات کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی بلا کا معنی پھر رحمت ہوگا، تو بلا کا لفظ رحمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فتنے اور آزمائش کے لیے بھی، تو یہاں دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس سزا میں تمہیں مبتلا رکھنا تو آزمائش تھی رب کی طرف سے بڑی، اور اس سزا سے تمہیں نجات دلانا رحمت تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، پہلی بات بھی درست ہے اور دوسری بات بھی درست ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی پیچھے ان کی تاریخ میں جائیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن ملک شام تھا، کنعان آپ کا علاقہ تھا جو ملک شام کا ایک حصہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر مصر پہنچے تو ایک عرصہ دراز تک مصر میں آپ رہے، وہ ابتلا اور آزمائش ایک مستقل داستان ہے جو سورہ یوسف میں ایک قصے کی حیثیت سے پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو قرآن حکیم میں بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، کئی واقعات تو ایسے ہیں جو ایک مرتبہ ایک ہی جگہ اس کو ذکر کیا اور پھر نہیں، جیسے اصحاب کہف ہے، جیسے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت حضر کا واقعہ ہے، تو ایک مرتبہ ایک جگہ ان کو بیان کر دیا۔ کئی واقعات ایسے ہیں جن کو کئی صورتوں میں بار بار ذکر کیا ہے، لیکن ان تمام واقعات میں جس کو واقعے کی شکل میں از اول تا آخر بیان کیا ہے، یعنی ایک واقعی قصے کے طور پہ، وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے۔ باقی کوئی قصہ اور کوئی واقعہ
تاریخی لحاظ سے قرآن حکیم نے اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن حکیم کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، قصے اور واقعات کی، یہ تو کتاب نصیحت ہے۔ تو جہاں نصیحت کی جو بات ضرورت پڑی اس کو لے لیا۔ باقی واقعات بار بار آئے ہیں انبیاء کرام کے، لیکن سب سے زیادہ واقعہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وہ بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تقریباً 20 صورتوں میں۔ لیکن ان واقعات کو تسلسل سے واقعے کی حیثیت سے قرآن نے نہیں لیا، بلکہ جہاں جتنی ضرورت پڑی اتنا ہی لیا ہے۔ کبھی آگے کا واقعہ پیچھے، کبھی پیچھے کا آگے ہے، کوئی ترتیب نہیں، کیونکہ ترتیب مقصود نہیں۔ تو اس لیے یہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں اقتدار ملا اور قحط سالی کی وجہ سے کنعان سے ان کے بھائی اناج خریدنے کے لیے وہاں 2 مرتبہ گئے، پہلی مرتبہ گئے تو ان سے علیک سلیک ہوئی، تعارف ہوا، اپنا تعارف تو نہیں کرایا، ان کا تعارف ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، بعد ان کو غلہ بھی دیا، پیسے بھی واپس دے دیے۔ دوسری مرتبہ اور یہ تاکید کی کہ اپنا جو دوسرا بھائی تمہارا ہے بنیامین، اس کو بھی اگلی مرتبہ لیتے آنا، اس کے حصے کا غلہ بھی میں اپنے پاس سے دوں گا۔ دوسری مرتبہ جب آئے تو بنیامین کو آپ نے ایک حکمت کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی روک لیا، باقی رخصت ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب تلاش میں آئے تو اب راز کھلا کہ یہ یوسف ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب کہا کہ اچھا اب تو راز کھل گیا ہے، تو اب جاؤ اور پورے کنبے کو لے کر آ جاؤ۔ تو یہ لوگ گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو لے کر یہ آئے، ان کا باقاعدہ استقبال ہوا، اور مصر میں ایک خاص علاقہ ان کے لیے مختص کر کے یہ شاہی خاندان وہاں پر آباد کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کا یوں مصر میں آنا ہوا، اور گئے پھر ابتلا اور آزمائش کے ساتھ۔ آئے تھے مختصر خاندان میں، جب یوسف علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا ایک عظیم دور تھا، مصریوں کے دلوں میں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ چیزیں ختم ہوتی گئیں، دوسرے لوگ اقتدار پہ فائز ہوئے، تو ان کا رویہ اب ان مہاجرین کے ساتھ وہ نہ تھا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ دور آیا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت جو مصر کا حکمران تھا تو اس کا نام فرعون نہیں، فرعون تو مصر کے حکمرانوں کا لقب ہے، ہر حاکم مصر کو فرعون ہی کہتے تھے۔ تو اس دور میں جو فرعون یعنی حاکم تھا، اس کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ وہ آل یعقوب علیہ السلام کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے تھے، کسی قسم کی ان کو آزادی حاصل نہیں تھی، بیگار ان سے لیتے، ستم ان پہ ڈھاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اس قوم پر، جو سورہ قصص میں ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ جو لوگ زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہیں ان پہ اب احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اب ہم نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی امامت اور اقتدار ان کے ہاتھ میں دیں اور ان کو دنیا کا وارث بنائیں۔ فیصلہ ہوا۔ ادھر فرعون کے کان میں کسی نے یہ ڈال دی جو اس زمانے کے اندر یعنی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، پیشن گوئیاں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، تو یہ کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پیشن گوئی کی ایک بچہ اس مظلوم قوم میں پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکمرانی کی زوال کا باعث بنے گا۔ تو اس کے ہوش حواس اڑ گئے، اس نے کہا اچھا تو پھر ہم اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، جس سے ہماری حکومت کو زوال آتا ہے، اقتدار ہمارا جاتا ہے، اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے اس نے حکم دے دیا کہ جتنے اسرائیلی گھرانے ہیں ان میں جو بچہ بھی آج کے بعد پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، پیرا بٹھا دیا۔ تو اس جرم میں 70,000 بچے اس نے قتل کرا دیے، لیکن لڑکیوں کو نہیں، اس لیے کہ لڑکیوں سے تو خطرہ نہیں تھا، اور پھر لڑکیوں کو آگے چل کر اپنی ہوس کا نشانہ بھی بناتے تھے، ان سے گھروں کی خدمت کے کام بھی لیتے تھے، تو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن بچوں کو قتل کرتے تھے۔ ایسا سلسلہ ہوا۔ پھر کسی نے کہا میاں اگر ان کو قتل یوں ہی کرتا رہے گا تو پھر
یہ بوڑھے مر جائیں گے، بچے قتل ہوتے رہیں گے تو تمہاری خدمت کون کرے گا؟ اس لیے اس میں کوئی ترمیم کرا۔ اس نے کہا وہ بے وقوف تھا۔ اچھا پھر ایسا کرو کہ 1 سال نہ قتل کیا کرو، 1 سال والوں کو قتل کر دیا کرو۔ یہ احمقیت ہے بھئی، کیا پتا جس سال والوں کو تو قتل کرتا ہے اس میں وہ بچہ نہ ہو اور جس میں نہیں کرتا اس میں آ جائے، لیکن بس اندھا فیصلہ تھا، کر دیا کہ 1 سال والوں کو چھوڑ دو تاکہ آئندہ نسل باقی رہے ہماری خدمت کے لیے، 1 سال والوں کو قتل کرو۔ تو جس سال قتل نہیں ہوتے تھے بچے، حضرت ہارون پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور جس سال قتل ہوتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال پیدا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام بھی یہ فرمایا کہ اس کی پرورش فرعونی کے گھر میں کرائی جائے، جس کے خوف سے، ڈر سے اس نے یہ قتل عام مچایا ہے، اس کو اسی کے گھر میں۔ تو بہرحال وہ تفصیل آگے آتی رہے گی اپنے اپنے موقع پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال وہاں پر پرورش پائی، بڑے ہوئے، اور ایک واقعہ ہوا قتل کا جس کی وجہ سے آپ وہاں سے فرار ہو کر، مصر سے فرار ہو کے آپ دوسری جگہ میں مدین میں تشریف لے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لے گئے تو رستے میں آپ کو نبوت ملی۔ تو یوں سلسلہ ہوا نجات کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پیغمبر بن کے پھر گئے، اور باقاعدہ آپ نے دعوت دینی شروع کی۔ جب دعوت دینی شروع کی تو سلسلہ پھر آگے بڑھا، اس کی تفصیلات بھی اپنے موقع پہ آتی رہیں گی، تاں کہ دعوت کے ذریعے سے فرعون اور اس کی پارٹی پہ کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اور بھی بنی اسرائیل پہ اس نے ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ ایک دن اپنی پوری قوم کو لے کر راتوں رات اس ملک سے چلے جائیں۔ یہ واقعہ میں یہاں جوڑ رہا ہوں۔ اس مقررہ تاریخ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو پہلے سے باخبر کر دیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد مصر میں 6 لاکھ تھی، بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ آپ نے تمام اسرائیلیوں کو اطلاع کر دی کہ فلاں دن، فلاں رات کو ہم دن کو تیاری کرنا، اور راتوں رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب کیسے جائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ گھروں سے گھر ملے ہوئے ہیں، شہری آبادی ہے، جب ہلچل مچے گی تو خبر تو ہوگی۔ تو پہلے سے یہ کچھ طے ہو گیا تھا کہ ہر پڑوسی اپنے کافر پڑوسی سے یہ کہہ دے کہ ہم نے فلاں شب کو اپنے کسی شادی کے پروگرام میں جانا ہے، اور اس طریقے سے ان کو یقین دلانے کے لیے کہ واقعی یہ اپنے کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، ان سے کچھ کپڑے زیورات بھی ادھار لے لینا، کیونکہ تم تو غریب لوگ ہو، تمہارے پاس تو نہیں ہیں، تو ایسے مواقع کے لیے دے دیتے تھے پڑوسی۔ تو ایسا ہی کیا گیا، اڑوس پڑوس سے کپڑے اور یہ سامان اور زیورات بھی اکٹھے کیے، اور پڑوسیوں کو بتا دے کہ ہم بھائی فلاں شب کو جائیں گے، تاکہ وہ بے خبر رہیں۔ تو ساری قوم اس رات وہاں سے نکل کے عازم سفر ہوئی، یہاں تک کہ چلتے چلتے آگے صبح کے قریب جب پہنچے تو آگے دریا تھا، بحر قلزم۔ اتنے میں فرعونیوں کو بھی اطلاع ہوگی کہ ساری قومی چلی گئی ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ تو بھاگ گئے ہیں، بھگوڑے ہیں، لہذا پوری فوج سمیت ان کا پیچھا کیا۔ اب صبح جب دیکھا کہ فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہے، تو اسرائیلی تو پہلے بھی محکوم اور مظلوم قوم تھی، وہ تو گھبرا گئے، ہم نہتے بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور اب تک انہوں نے دبائے ہیں، تو مظلوم قوم کا تو کوئی دل ہوتا ہی نہیں ہے۔ گھبرا کر چیخ اٹھے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ تو نے تو مروا دیا ہمیں، ہم تو پکڑے گئے۔